لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ برادران اسلام، یہ مہینہ مبارکہ جو ہے، شہر مبارک جو ہے، رمضان مبارک جو ہے، یہ سراپا ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ایک اتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک تو قرآن کا نزول جو ہے وہ آسمانوں میں ہوا، اور پھر آسمانوں سے زمین پہ ہوا۔ تو اللہ نے جو آسمانوں پہ نزول فرمایا ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت، آسمان دنیا کے پہلا جو آسمان ہے اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو اتارا ہے تو وہ اسی رمضان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی پورے کا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، پھر اس کو بیت العزت میں اتارا، اور پھر بیت العزت سے تقریباً 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے رہے، سورتن سورتن، نجمن نجمن، آیتن آیتن، اور وہ پہلی ابتدا جو ہے نزول الی الارض میں وہ بھی 24 رمضان المبارک ہے۔ تو یہ شرف بھی اسی مہینے کو حاصل ہوا ہے، اور یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ایمان کے لیے حضور پاک عطا فرمایا جو امام الانبیاء والرسل ہیں، اور اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کے مدارج جو مراتب ایسے عطا فرمایا جو ساری دنیا سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اسی رمضان پاک میں دیکھیں کہ اللہ کے الفاظ قرآن پہ غور کریں۔ اللہ کا سارا قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے اشارہ ہوا کہ یہ حکم ہم اپنے ایمان والوں کو دے رہے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پیارے بچے یہ تمہارے لیے لایا ہوں میں۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق کو حکم دیا ہے، فرمایا نہیں، یہ تو عظیم چیز ہے، عظیم تحفہ ہے جو میں اپنے محبوب لوگوں کو دے سکتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر اللہ نے یہاں لفظ فرض نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کتبہ فرمایا۔ اگر اللہ فرما دیتے کہ امرا، میں نے امر کیا، میں نے حکم دیا، لیکن یہاں لکھا جو میں نے لکھا ہے، تو جو جس چیز کو اللہ لکھ کے دیں گے وہ کتنی بڑی اہم ہوگی۔ اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، آپ لوگوں پر اللہ نے روزے رمضان کے لکھے ہیں، اور پھر ہماری تسلی کے لیے کتنی مہربانی فرمائی، فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی تو ہم نے رمضان کے روزے لکھے تھے، تو اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ روزے کیوں ہیں؟ اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ اور وہ کیسے بنو گے؟ کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دیں گے اس پر عمل کرو گے، جن چیزوں سے اللہ روکیں گے ان سے رک جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا، اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔